اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع بھی ایک دو اہم لیڈروں کے متعلق ہے جو کہ تقریباً پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں۔ ان دونوں کا موازنہ کروں گا، یعنی کہ عمران خان، اس کی 4 سالہ کارکردگی اور کے پی کے میں اس کی 10 سالہ کارکردگی، نواز شریف اور اس کی 5 سالہ کارکردگی اور پنجاب میں اس کی 10 سالہ کارکردگی، دونوں کا آپس میں موازنہ ہوگا۔ پھر انصاف عوام نے کرنا ہے، جس کی امید نہیں ہے، یہ جاہل قوم ہے، لیکن پھر بھی میرا کام ہے جھنجھوڑتے رہنا۔ بزرگ ٹھیک ہے، بزرگ سمجھدار ہیں، یہ جو نئی نسل ہے نا، یہ پڑھی لکھی نسل نہیں ہے، یہ یونیورسٹیوں میں پڑھتے نہیں رہے ہیں، یہ جہالت کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھری گئی ہے، یہ اسی جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں پہلے سوچتا رہتا تھا کہ دجال کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، لیکن پھر لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، بتا بھی دیا گیا ہے، نشانیاں بھی بتا دی گئی ہیں، تو پھر لوگ اس پہ کیوں ایمان لائیں گے؟ اب عمران نیازی کو دیکھ کے، پی ٹی آئی کو دیکھ کے، اس جاہل نسل کو دیکھ کے، تو اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ واقعی یہ اس پہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ ان پہ کوئی بھروسہ نہ کریں۔ یہ وہ نسل ہے جس نے پاکستان کو اس حال میں پہنچایا ہے، یہ اسی نسل نے پہنچایا ہے، ان کی کرپشن نے پہنچایا ہے، ان کا ایمان پیسہ، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، گھر میں بدتمیزی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ بولنا۔ جو بدتمیز ترین محلے کا ورکر ہوگا یا لڑکا ہوگا نا، محلے کا لڑکا جو انتہائی بدتمیز ترین ہوگا نا، وہ پی ٹی آئی کا رکن ہوگا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، نہیں یقین ہے نا تو تصدیق کر لیں، چیک کر لیں جا کے محلے میں، آپ لوگوں کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ پھر اب آ جائیں اصل موضوع پہ آنے سے پہلے ایک اپیل ہے، وہی جو روزانہ کرتا ہوں، کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ اپنی صحافت کی صحافتی زندگی کا آغاز میں نے 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اداریے لکھنے سے کیا تھا۔ عارف نظامی اس وقت ہوتا تھا، امیر نظامی کا بھائی عارف نظامی، اس کے ساتھ۔ تو اس وقت بہت اچھے اچھے لوگ تھے جی، اچھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا لفافہ کیا چیز ہوتی ہے، محنت کرنے والے لوگ تھے، محنت کرنے والی قوم تھی۔ یہ آج کا لوگ ہے جو اٹھتا ہے، اٹھ کے نا کرپٹ ترین آدمی ہوگا نا، بے انتہا کرپشن کی ہوگی نا، تو اس سے بچنے کے لیے صحافت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ یہ صحافی نہیں ہے، صحافی وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ تھے صحافی۔ یا ہم جیسے صحافی ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی گزار دی صحافت میں، ابھی تک میرے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں ہے، ہم تھے صحافی۔ اور ابھی بھی میں الیکٹرانک کی شاپ چلاتا ہوں، اس میں میں اپنے گھر کا روزگار چلاتا ہوں۔ تو باقی اب آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ اور آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، جن کے گھر میں بھی واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں ان سے بھی سبسکرائب کروائیں، اور پوری ویڈیوز دیکھا کریں، اشتہارات اسکپ نہ کیا کریں، کچھ سیکنڈ کے ہوتے ہیں، 20-25 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے، اس کو اسکپ نہ کیا کریں، کیونکہ اسی سے ہی ہمیں انکم آتی ہے۔ اس کو اگر آپ لوگ اسکپ کر دیں گے، نہیں دیکھیں گے، تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا پھر۔ تو باقی اب آ جائیں اصل موضوع کی طرف۔
خان صاحب کہتے ہیں جی مجھے 4 سالوں میں موقع ہی نہیں ملا، ان سے 1 سال ہی زیادہ حکومت کیا نا نواز شریف نے، اس نے کیا کیا کچھ بنایا ان 5 سالوں میں، جب اس کی ٹانگیں بھی کھینچی جا رہی تھیں، عدلیہ کی طرف سے بھی، عدلیہ میں کرپٹ ترین جج جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے مخالف تھے، آرمی بھی اس کی مخالف تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ پی ٹی آئی بھی اس کی مخالف تھی، یہ بھی آئے دن جلسے جلوس ہڑتالیں، پورا ملک بند کر دوں گا۔ وہ شیخ رشید کا سنا ہوا ہے نا، وہ شدہ ٹلی جو ہے پنڈی کا مسلی، اس نے کیا کہا تھا کہ مارو جلاؤ گراؤ، گرا دو تباہ کر دو اس ملک کو، اس کے باپ نے بنایا ہوا ہے نا، اس لیے تباہ کر دو۔ یہ ہم جیسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں، ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہوا ہے، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہزاروں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، لاکھوں بچیوں نے اپنی عزتیں گنوائی، لاکھوں بچوں کی لاشیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی لاشیں کنووں سے نکلی، تب جا کے یہ ملک بنا تھا، ایسے نہیں بنا تھا کہ یہ گندی نسل اٹھ کے آئے اور آ کے پورے ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے۔ ان کے نزدیک زنا کرنا کوئی عیب نہیں ہے، ان کے نزدیک ماں باپ کو بے عزت کرنا کوئی برائی نہیں ہے، ان کے نزدیک بڑوں سے بدتمیزی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ وہ نسل ہے، اس نسل سے اللہ محفوظ رکھے اور اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اب آپ آ جائیں اصل موضوع کی طرف، یا تو ان کو اللہ ہدایت دے دے یا پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے۔ دو کام ہے، پہلا کام ہدایت کا، ہدایت دیتے ہیں، نہیں ہدایت ملتی ہے یا ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، دنیا میں ان کا نام و نشان مٹا دے۔ تو اس کے بعد وہی ہے کہ دیکھیں آج ایک اور ویڈیو لیک ہو گئی ہے جس میں جج صاحب فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو لاؤ ذرا، لا کے اس کو خوب رگڑا لگاؤ، دیوار کے ساتھ لگا دو تاکہ وہ بے بس ہو کے تو الیکشن اس کو واپس لے لے، جس کا وہ تبادلہ کیا تھا اس نے سی سی پی لاہور کا، وہ ویڈیو بھی لیک ہو گئی ہے۔ ان ججوں کا اللہ ان کی نسلوں کا بھی بیڑا غرق کرے، یہ جو کرپٹ ترین جج ہے نا، ان کی نسلوں کا بھی، ایک 75 سال کے بزرگ کی دل کی گہرائیوں سے ان کو بددعا ہے کہ اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے، جس طرح انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے نا، یہ ایک دن میں نہیں آیا ہے، یا یہ 3-4 مہینے ہوئے ہیں نواز شریف کو، شہباز شریف کو حکومت سنبھالے ہوئے 3-4 مہینوں میں نہیں آیا ہے، یہ آیا 4 سالوں میں، جس میں آپ کے خان صاحب کی حکومت تھی۔ تو اب آپ آ جائیں اصل موضوع کی طرف۔ خان صاحب نے 4 سالوں میں کیا کیا ہے، یا چھوڑیں خان صاحب کی بات میں بتاتا ہوں، پہلے آ جائیں نواز شریف کے، اس نے 5 سالوں میں کیا 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 ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے اسپتال بنائے، اور اس کے بعد پھر کڈنی سینٹر ایشیا کا سب سے بڑا بچوں کا ہاسپٹل لاہور میں بن رہا تھا، جس کو یہ منوس آدمی ثاقب ناصور، اللہ اس کی نسلوں کا بھی بیڑا غرق کرے، اس نے روک دیا تھا۔ جو باہر سے ڈاکٹر اپنی نوکری چھوڑ کے آیا تھا، اس کو واپس جا کے پھر امریکہ اپنی نوکری کرنی پڑی، اس نے اس کو بھی بے عزت کر کے اس ملک سے نکالا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا بھائی یہاں سے لوگوں سے پیسے لے لے کے نا تو انڈیا بھجواتا تھا، یہ لیور کا، جگر کا آپریشن کرنے کے لیے، جو بچوں کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے نا یا بڑوں کا، اس کا اسپتال بن رہا تھا، لیور ٹرانسپلانٹ کرنے والا اسپتال بنا رہا تھا نواز شریف، اس کو شہباز شریف بنوا رہا تھا۔ اس کو روکنے کے لیے اس نے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ میرے بھائی کا کمیشن ختم ہو جائے گا، اس کو روک کے اس ڈاکٹر کو بے عزت کر کے واپس نکالا۔ وہ اسپتال بنائے نواز شریف نے، گردوں کا اسپتال بنائے، دل کا علاج کا کوئی غریب کبھی سوچ سکتا تھا کہ دل کا بھی فری علاج ہوگا؟ اس کے ٹیسٹ ہی کروڑوں میں ہوتے تھے، غریب بندے ویسے ہی مر جاتے تھے۔ یہ نواز شریف تھا جس نے دل والے اسپتال بنائے ہیں جہاں فری علاج ہو رہا ہے، فری آپریشن ہو رہا ہے، گردوں کے اسپتال بنائے ہیں جہاں فری ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں،
اس کے بعد پھر یونیورسٹیاں بنائی ہیں، اسکول بنائے ہیں، کالج بنائے ہیں، موٹر وے بنائی ہے، سکھر تک آگے کراچی تک پہنچانی تھی۔ آگے پھر وہ اس حکومت ختم ہو گئی تو اس منوس کی حکومت آ گئی، عمران نیازی کی، تو اس نے 4 سالوں میں چھوٹا سا ٹکڑا سکھر سے کراچی تک نہیں بنا سکا، بنایا ہی نہیں، بنا سکتا تھا بنایا ہی نہیں، یہ کرپشن میں لگا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس نے ایئرپورٹ بنائے، یہ پنڈی کا ایئرپورٹ دیکھ لیں، ایسا ایئرپورٹ کبھی تھا پاکستان میں جہاں ایک وقت میں 7 جہاز اڑتے ہیں اور 7 جہاز ہی لینڈ کرتے ہیں؟ ایک جہاز اترتا تھا اور ایک ہی پرواز کرتا تھا، 2 صرف رن وے ہوتے تھے۔ اس کے 14 رن وے ہیں، 7 اترنے کے لیے، 7 اڑنے کے لیے۔ ابھی مزید اس میں 25 رن وے بنانے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ اس کا نواز شریف کا۔ موٹر وے بنوائی، اس کے علاوہ یہ میٹرو، لاہور میں میٹرو بنائی، پنڈی میں میٹرو بنائی، ملتان میں میٹرو بنائی، اور اس کے علاوہ پھر یہ کیا نام ہے سی پیک لایا پاکستان میں۔ حالانکہ عمران خان نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ نہ آئے صدر، اسی دوران جس دنوں میں اس نے آنا تھا اسی دوران اس نے اسلام آباد پورا بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کو دورہ کینسل کرنا پڑا تھا۔ بعد میں پہلے پھر انڈیا گیا تھا، بعد میں پھر پاکستان آیا تھا۔ یہ وہ بندہ ہے۔ اس کے بعد پھر اب آپ آ جائیں آگے، ایئرپورٹ بنائے، رن وے کیا نام ہے میٹرو بنائی، اور یہ اچھا اورنج ٹرین، یہ بھی اسی کا ہی کام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کیا نام ہے جے ایف تھنڈر کی فیکٹری، ٹوٹل میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹل پوری دنیا میں 4 ملک تھے جو اپنے جنگی جہاز بنا رہے تھے۔ انڈیا کتنی ترقی یافتہ ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنا پلانٹ لگا سکے۔ اور یہ جو ہے نا کون کون سے تھے؟ امریکہ، فرانس، روس اور چائنا۔ 5واں ملک پاکستان بنا ہے کہ جو کہ اپنے جنگی جہاز بنا رہا ہے۔ اور یہ 5واں ملک بنانے میں کس کا کارنامہ ہے؟ یہ نواز شریف کا۔ یہ جے ایف تھنڈر کی پوری فیکٹری نواز شریف کیش پیمنٹ پہ لایا ہے، 1 روپیہ بھی بقایا نہیں، کیونکہ اس کو کوئی بھی اس پہ نہیں دیتا ہے کریڈٹ پہ، کیش پہ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں اقوام متحدہ کی پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ پھر تو کیش پہ لے کے آیا، وہ لگایا۔ اس کے بعد پھر پہلے ابدوزیں ہم فرانس کے محتاج ہوتے تھے، اب ابدوزیں کراچی میں بن رہی ہیں، جا کے چیک کر لو، ابھی گوگل سرچ کر لو اگر نہیں جانا چاہتے ہو کراچی میں، یا کراچی کے لوگ وہاں جا کے تسلی کر لیں۔ اور اس کے بعد پھر بحری جہاز کے لیے ہم محتاج ہوتے تھے دوسرے ممالک کے، اب بحری جہاز کیا بحری بیڑا تک بنانے کی صلاحیت وہ پلانٹ کراچی میں لگا ہوا ہے، نواز شریف نے لگایا ہوا ہے۔ یہ ابدوزے بنانے کا پلانٹ بھی فرانس سے لے کے آیا ہے نواز شریف، ان 5 سالوں میں ہی، جن 5 سالوں میں یہ حکومت عمران کی حکومت آنے سے پہلے، بلکہ 5 سال تو اس کو کام بھی نہیں کرنے دیا گیا تھا، 4 سال اس نے کام کیا تھا، 5ویں سال اللہ بیڑا گر کرے، اللہ اس کے بچوں کو بھی تباہ کرے، ثاقب نثار کو اس نے 5ویں سال اس کو نائل کر دیا تھا۔ یہ اور اس کے ساتھ جتنے بھی اور جج تھے نا، جتنے بھی ججوں نے حصہ لیا تھا، اللہ ان سب کے بچوں کا بھی بیڑا گرک کرے، جیسے انہوں نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا، ایسے ہی ان کی نسلوں کا بھی اللہ بیڑا گرک کرے، جو بھی شامل تھا، چاہے جس پارٹی سے بھی تھا، اللہ ان سب کا بیڑا گرک کرے۔ تو اس کے بعد پھر یونیورسٹیاں بنی، اسکول بنے، فاطمہ جناح یونیورسٹی، اور کتنی یونیورسٹیاں اور بنی ہیں جہاں پہ، اور کتنے اسپتال بنے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ اورنج ٹرین بنی، اس کے بعد پھر کیا نام ہے یہ سی پیک کے تحت وہ سارا کام ہو رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کا کارنامہ نواز شریف کا میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے گوادر میں، کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب بس اس کا افتتاح ہونے والا ہے، کیونکہ 4 سال نیازی صاحب نے اس کو روکے رکھا ہے، اب اس پہ دن رات کام ہو رہا ہے، 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے۔ 2022 میں اس نے کمپلیٹ ہونا تھا، لیکن اس نے 4 سال روکے رکھا ہے۔
تو وہ نہیں بن سکا تھا، اب وہ آگے بن رہا ہے گوادر میں۔ اور اس کے بعد گوادر پورٹس بننی تھی، وہ بھی 4 سال تک کس نے روکی رکھی، چلو وہ اس کے کھاتے میں جب آؤں گا تو وہ اس میں بتاؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر پوری دنیا سے تعلقات ٹھیک، آئی ایم ایف کے پروگرام سے، آئی ایم ایف کو اللہ حافظ کہہ دیا ہوا تھا ہم نے 2018 میں، اس کو اللہ حافظ کہہ دیا تھا۔ اور ابھی اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ سارا آن لائن ہے، ابھی چیک کر لیں، 2018 کا لکھے نا اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ سامنے آ جائے گا گوگل پہ۔ 2018 میں جب اس کو حکومت ملی عمران نیازی کو، اس وقت خزانے میں 18 ارب ڈالر موجود تھا، جو کہ سارے کے سارا گورنمنٹ آف پاکستان کا تھا، کسی اور کا نہیں تھا، سب گورنمنٹ کا تھا۔ 23 ارب ڈالر تھا، جب اس کو ہٹایا گیا، نگران سیٹ اپ آیا نا، تو انہوں نے 3 ارب ڈالر لگا کے الیکشن کروائے تھے 2018 کے، جس میں کہ کرپٹ ترین بندے کو ہمارے پر مسلط کیا گیا تھا، جعلی الیکشن، اس کا 3 ارب روپیہ لیا گیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان سے، پیچھے بچا تھا 18 ارب ڈالر۔ اور جب اس نے حکومت دی نا شہباز شریف کو، خزانے میں ٹوٹل 4 ارب ڈالر تھے، اس میں سے 2 ارب سعودیہ کے تھے، 2 ارب دبئی کے تھے، اس کو ہم خرچ نہیں کر سکتے ہیں، نہ نکال سکتے ہیں، صرف وہ ہمارے خزانے کو بھائی دنیا کو پتہ چلے کہ بھائی ان کا خزانہ خالی نہیں ہے، وہ رکھنے کے لیے انہوں نے دیے ہوئے۔ تو اب آ جائیں جی، ابھی یہ میں نے بہت تھوڑا سا بتایا ہے، ابھی میں نے وہ سڑکیں نہیں بتائی ہیں، جو سڑکوں کا ایک جال پورے ملک میں اس نے بچھایا ہوا، وہ نہیں بتائی ہیں، وہ تھوڑا سا ابھی میں نے بتایا ہے، وہ اسپتال میں نے نہیں بتائے ہیں، یونیورسٹیاں نہیں بتائی ہیں، جو اس نے 5 سالوں میں لگائی تھی، وہ اس کے علاوہ ہیں، وہ آپ گوگل سرچ کر لیں۔ اب آ جائیں عمران خان پہ۔ جب عمران خان کو حکومت ملی تو پاکستان 10 ترقی کرتے ہوئے ممالک میں تیسرے نمبر پہ تھا، تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ممالک میں پہلے پہ تھا چائنا، دوسرے پہ انڈیا تھا، تیسرے پہ پاکستان تھا۔ اور اب کون سے نمبر پہ ہے؟ نیپال افغانستان سے بھی نیچے ہے۔ اس وقت تھی ترقی کی رفتار 5.6 اور اب کیا ہے 0.4۔ یہ خان صاحب کا پہلا کارنامہ۔ اور اس کے بعد اب آپ آ جائیں دوسرے کارناموں پہ۔ توشہ خانے سے گھڑیاں چوری کر کے بیچی، جس میں نائل ہونے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا ملک ریاض سے گھڑیاں، ملک ریاض سے 9,000 کنال جگہ لی گنڈا گردی کے طور پہ۔ وہ جو افغانستان میں پیسہ انگلینڈ کو نے 3 ارب ڈالر پکڑے نا، تو وہ پکڑ کے نا تو اس نے واپس کیے گورنمنٹ آف پاکستان کو، مطلب عمران خان کو، یہ اس کی حکومت تھی اس وقت۔ تو اس نے وہ سارے کا سارا پیسہ اٹھا کے ملک ریاض کو دیا، اور اس کے بدلے میں اس کو فری میں نہیں دیا، اس کے بدلے میں اس سے 9,000 کنال رقبہ لیا بیریاٹون میں، وہ جعلی اس کے نام پہ، پنکی پیرنی کے اور اس کے پراگوگی کے نام پہ۔ پنجاب میں کرپشن کا ایک بازار گرم کیا بزدار کو لگا کے، اصل بزدار ایک نام کا وزیر اعلیٰ تھا، سارے فیصلے پنکی پیرنی کرتی تھی، اور سارے فیصلے ادھر ہوتے تھے بنی گالا میں۔ جس نے مطلب گورنر لگنا ہو، جس نے وزیر اعلیٰ لگنا ہو، جس نے پولیس کے افسروں نے تبادلے کروانے ہو، اچھی کمائی والی پوسٹوں پہ لگنا ہو، چلو بھائی 10 کروڑ نکالو، 5 کروڑ نکالو، اس طرح کھربوں روپیہ لے کے۔ اب وہ کیوں بھاگی ہوئی ہے ملک سے باہر؟ اس کی سالی جو ہے فراگوگی، وہ اسی وجہ سے ہی بھاگی ہوئی ہے نا، کہ اس نے کرپشن کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کرپٹ ترین ججوں کو اوپر لایا گیا، ان کو پیسے کھلائے گئے۔ اس کے بعد پھر انڈیا سے، اسرائیل سے، امریکہ سے پیسہ لیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ جو فارن فنڈنگ کیس میں نائل ہوا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ کیا نام ہے، یہ آ جائیں آپ اس کے اوپر کہ بھائی پشاور میں سب سے پہلے اس جھوٹے آدمی نے 1 نمبر کا، اس کی شکل پہ بھی لعنت پڑی ہوئی ہے، 1 نمبر کا جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میں کبھی بھی میٹرو نہیں بناؤں گا،
میں مر جاؤں گا میٹرو نہیں بناؤں گا۔ میٹرو بنائی، جتنے پیسوں میں نواز شریف نے 100 ارب میں 3 بنائی، اس نے 130 ارب میں 1 بنائی، جس کی اب انکوائری شروع ہو گئی ہوئی ہے اس میں، اور وہ بھی اس کی چوڑائی بھی کم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ فاصلہ بھی کم ہے ان سے، ان تینوں سے اس کی فاصلہ بھی کم ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے، یہ اتنا پیسہ بھی خزانے میں، اچھا ہاں، کشمیر خان صاحب نے مودی کو لکھ کے دیا، یہ امریکہ میں معاہدہ ہوا، امریکہ میں مودی بھی گیا ہوا تھا، یہ بھی گیا ہوا تھا، وہاں لکھت پڑھت ہوئی کہ بھائی ہم نہیں بولیں گے، ہم کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ تو اس میں وہ کشمیر، حالانکہ جنگ کے دوران بھی 3 جنگیں لڑی ہیں انڈیا نے پاکستان کے ساتھ، جنگ میں بھی اس کو ہمت نہیں ہوتی تھی تو وہ کشمیر کو اپنا صوبہ بنا دے۔ اس وقت تو وہ کشمیر کا صوبہ ہے، انڈیا کا صوبہ ہے کشمیر، ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے اب انڈیا کا، کیونکہ وہ اس کا صوبہ بن چکا ہوا ہے، اور کس نے بنوایا، کس نے اس کے حوالے کیا، عمران خان نے، یہ اس کا کارنامہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہ عورتوں کا عورت مارچ، یہ اس نے کیا، 380، گوگل سرچ کر لیں، 380 مسجدیں اس نے گرائیں کہ بھائی یہ سرکاری زمین پہ بنی ہوئی تھی۔ تو مسجد تو بھائی سرکاری زمین پہ ہی بنتی ہے، وہ تمہارے باپ لگتے ہیں سکھ، جو ان کا گردوارہ 40 ایکڑ پہ تھا، اس کو 40 کنال پہ تھا، اس کو 400 کنال پہ بنا دیا۔ وہ سرکاری زمین نہیں تھی، وہ گورنمنٹ کی زمین نہیں تھی، وہ تو خربوں کی زمین تھی جس پہ اس نے بنایا۔ اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں یہ بنا کے دے رہا تھا ہندوؤں کو گلجا، وہاں پہ پھر عوامی احتجاج ہوا ہے، پھر اسلام آباد کے لوگوں نے احتجاج کیا، تب نہیں بنایا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں تو اسلام آباد میں تو ہندو بہت تھوڑے ہی تعداد میں ہیں، کو میرے خیال 50-60 ہوں گے، زیادہ سے زیادہ بھی 100 ہو جائیں گے، جبکہ قانون میں لکھا ہوا ہے جہاں پہ 3000 ہوں اس جگہ پہ وہ مندر بنا سکتے ہیں۔ مندر بنا رہا تھا وفاقی دارالحکومت کے اندر، یہ کارنامہ تھا یوتھیو تمہارے لیڈر کا، سن لو ذرا اور مزید۔ اس کے بعد قادیانیوں کو اس نے اجازت دی، قادیانیوں کو وزیر بنایا، ان کو اجازت دے دی تھی کہ مسجد کی طرز پہ، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مینار نہیں بنا سکتے ہیں مسجد کی طرز پہ وہ اپنا عبادت گاہ تعمیر نہیں کر سکتے ہیں، اس نے اس کی اجازت دے دی تھی، بلکہ وہ ادھر وہ بن بھی گئی تھی ایک، بعد میں اب گرائی گئی ہے اس کو جا کے، یہ مردان میں بن بھی گیا تھا۔ تو یہ خان صاحب کے کارنامے۔ اور اب بھی مزید میں آپ کو بتاتا ہوں، سی پیک رکوایا 4 سال تک، کس سے؟ دبئی سے پیسہ لیا کہ دبئی کی بندرگاہ زیرو ہو جانی تھی، کیونکہ دبئی کی پوری ورلڈ میں جتنے بھی بندرگاہیں ہیں نا، ان کا یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا جو کارگو ہوتا ہے نا وہ 60 کلومیٹر اندر رکتا ہے، آگے چھوٹے جہاز خالی کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ گوادر کی بندرگاہ ایسی ہے جہاں سب سے بڑا کارگو توڑ بندرگاہ تک آ سکے گا، اور ان کی اس وجہ سے ان کی ویلیو زیرو ہو جانی تھی۔ دبئی نے پیسہ دے کے 4 سال تک عمران نیازی کو رشوت دے کے تو اس کو روکوائے رکھا ہے سی پیک کو۔ سی پیک کس کا تھا؟ وہ نواز شریف کا تو نہیں تھا، یا شہباز شریف کا تو نہیں تھا، اس کا تو پاکستان کے عوام کو فائدہ ہونا تھا۔ اور کس طرح فائدہ ہونا تھا کہ 1 دن کی انکم پاکستان کے سالانہ بجٹ کے برابر ہونی تھی۔ یہ اس جاہل قوم کو نہیں پتا، یہ پتہ نہیں گوگل کیوں نہیں سرچ کرتے ہیں، ان کے دماغوں پہ لعنت پڑی ہوئی ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کے دماغوں کی، کس طرح کے دماغ ان کو ملے ہوئے ہیں۔ کہ گوگل سرچ کرو نا، اس پہ دیکھو کہ کون قصوروار ہے، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ کس کو ووٹ دینا ہے۔ تو مجھے ان پہ غصہ بھی آتا رہتا ہے، ترس بھی آتا رہتا ہے۔ ترس اس لیے آتا ہے جب یہ اپنے ماں باپ کو بے عزت کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو، ماں تک کیوں گالیاں دیتے ہیں۔ میرے اپنے محلے میں موجود ہیں 8-10 گھر ایسے ہیں جو پی ٹی آئی میں شامل ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں کو گالیاں دیتے ہیں، باپ پہ ہاتھ تک اٹھاتے ہیں۔ میں اگر کہوں تو میں ویڈیو بنا کے بھی ڈاؤن لوڈ کر دوں گا ان کے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ تھے خان صاحب کے چند ایک کارنامے، مکمل نہیں ابھی ہوئے ہیں، ابھی بہت سارے رہتے ہیں۔ اس دوران نہ کوئی نئی 4 سالوں میں پاکستان کے قرضے 75 سالہ تاریخ میں جتنے لیے گئے تھے نا، وہ اس ڈبل ہو گئے، اور ایک اینٹ تک کہیں نہیں لگی پورے ملک میں۔
75 سال کے قرضے، اس میں فوجی دور کے قرضے بھی شامل ہیں، ان کو اس نے 4 سالوں میں ڈبل کر دیا اور لگایا ہے 1 روپیہ بھی نہیں۔ تو اس کے بعد کہتا ہے جی میں نے تو قرضے اتارے ہیں تو یہ ڈبل کیسے ہو گئے؟ اگر مطلب کو کسی کا میں نے 1000 روپیہ دینا تو اس کو میں 500 دوں گا تو پیچھے 500 ہی رہ جائے گا نا، اگر یہ دیتا رہا ہے تو وہ ڈبل کیسے ہو گئے؟ لگا 1 روپیہ بھی نہیں، کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں لگا، کوئی پروجیکٹ کا تکمیل کو نہیں پہنچا۔ تو اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا سوائے قرضے لینے کے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو کیا کہ میں پیٹرول 310 تک لے کے جاؤں گا۔ اسٹیٹ بینک، ہاں ایک اور بات، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے میں بھی عمران خان کا ہی ہاتھ تھا، اسی نے کیا تھا، اسی کی حکومت میں اسٹیٹ بینک ہمارے پاس نہیں ہے، آئی ایم ایف کے پاس ہے، ان کے حوالے ہوا ہے۔ رضا باکر کو اس نے آئی ایم ایف کے بندے کو اس نے اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا، جس نے مصر کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا اور سعودیہ کی معیشت تباہ کی، شام کی کو تباہ کیا، اور اس کے بعد اسی بندے کو یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ نے پاکستان پہ لا کے مسلط کیا تھا، گورنر اسٹیٹ بینک بنا کے اس نے ملک کو بھی تباہ کیا، اور وہ وہاں سے اب بھاگ چکے ہیں، سارے بھاگ چکے ہیں جو غیر ملکی ایجنٹ تھے۔ تو اس نے بھی بھاگ جانا ہے، اس کو اگر آج تھوڑی سی وہ مل جائے نا، یہ کوشش میں لگا ہوا ہے بھاگنے کی، لیکن انشاءاللہ نہیں بچ پائے گا، یہ سب اب اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اور یہ میں یہاں پہ ہی اختتام کرتا ہوں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن پوری بات بھی سمجھانا ضروری تھا۔ یہ پوری ویڈیوز دیکھیں اور اس کے بعد نواز شریف کا دیکھیں، اس کا دیکھیں، اور دونوں کا موازنہ کریں کہ کس نے بہتر کام کیا ہے اور اسی کو ہی ووٹ دیں۔ اس پہ مت جائیں، اس کی تقریروں پہ مت جائیں، یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، یہ 1 نمبر کا جھوٹا ہے، یہ خرید لیتا ہے، میڈیا کو خرید لیتا ہے، صحافیوں کو خرید لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر چینلوں کو خرید لیتا ہے، اس کے بعد یہ یوٹیوبروں کو خرید لیتا ہے۔ خریدے نا میرے جیسے بندے کو، قسم خدا کی 1 ارب روپیہ کیا 100 ارب بھی دے نا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے حرام کے پیسوں پہ۔ میرا مالک میرے ساتھ ہے، میرا اللہ دے رہا ہے، اور میں کیوں نہ اس سے مانگوں۔ ان حرام کے پیسوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے پہ جو نیک لوگ ہیں ان کو حکمران مسلط فرمائے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ نے آج اپنا وہ سارے اثاثے ظاہر کر دیے، اب دوسرے جج بھی غیرت ہے، اگر اتنی سی بھی غیرت ہے تو وہ بھی سارے اپنے اپنے اثاثے ظاہر کریں۔ اللہ ان سب کو آگے بڑھنے کی توفیق دے جو اس ملک کے وفادار ہیں، جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے یا ملک کے غدار ہیں، اللہ پیارے حبیب کے صدقے ان کو نیست و نابود فرما، اور اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے اداروں کی حفاظت فرما، اس ملک کے آرمی کی حفاظت فرما، آرمی چیف کی حفاظت فرما، اور آئی ایس آئی چیف کی حفاظت فرما، اور ہمارے جو دوسرے ایف آئی اے ہے، سی آئی اے ہے، یا ایف آئی اے ہے، یا وہ دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہے، آرمی ہے، جتنے بھی ادارے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، اور جو محفوظ کھڑے ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اس ملک کے پر خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اس ملک کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نجات عطا فرما، اور عمران نیازی جیسے لوگوں کے چنگل سے اور ان کرپٹ ججوں کے چنگل سے نجات عطا فرما، اور یا اللہ اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور اس کو سی پیک کمپلیٹ کرنے میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آمین ثم آمین، اجازت چاہوں گا، باقی دوسری مزید ویڈیوز میں بعد میں وہ کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، شب بخیر، السلام علیکم۔